بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 19 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ الفرقان۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارہ کے آخر میں گزر چکے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے، جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا، تو دوسرا گروہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افطراء اور ذاتی تخلیق کہتا تھا، جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور مانند لوگ آپ کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربر آوارہ لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی اور باطل دعووں کو تردید اور واضح دلائل سے ختم کر دیا۔ 19ویں پارے کا آغاز بھی مشرکین کے دعویٰ، اعتراضات اور لا یعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا، فرشتوں کو یہ اس وقت تک دیکھ پائیں گے جب ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ خاک بن کر اٹھ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے، اے کاش ہم اپنے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے، نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسری یہ کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے۔ چوتھی یہ کہ اسے کہ معافی میں غور و تدبر نہ کرے۔ پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل یک بارگی نازل ہو گئیں، یوں ہی قرآن بھی یک بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا۔ ظاہر ہے تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کو غذا حاصل ہو اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن بتدریج برس کر زمین کے سوتوں میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا۔ علاوہ ازیں اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے مخصوص بندوں کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں، یعنی تواضع، جاہلوں سے اعراض، راتوں کو نماز و عبادت، جہنم کے عذاب سے خوف، خرچ کرنے میں اعتدال، نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخل، شرک سے مکمل اجتناب، قتل ناحق سے بچ کر رہنا، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، جھوٹی گواہی سے احتراز، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی، اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیا جائے۔ سورہ شعراء۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے، اور عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہے، اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت و ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اسے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس صورت میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری کے تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔
اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی چند جھلکیاں اللہ نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا، یا رب العالمین کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے، ان دونوں میں اس کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے، تمہارے آبا کو بھی اس نے پیدا کیا تھا، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اول و فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا، آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اژدہا بن گئی، ہاتھ کو کپڑوں سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس معجزہ کو اس نے سحر پر محمول کیا، آپ کو نیچے دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی و گرامی ساحروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی۔ میدان صاف ہو گیا، ساحر حقیقت سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا، بالآخر دریا کے کنارے جا لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس کے ساتھ سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہوا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان و توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان کی۔ نمبر 1، وہ میرا خالق و ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، اور آخر میں 5ویں یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کیں جو کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں، اور وہی 5 دعائیں یہ ہیں: اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا اس وقت کی تھی جب والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی لیکن وہ مان کر نہ دیے، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹکرا دیا، چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سر سبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جس سے حیوان بھی نفرت کرتے تھے۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ گھنے جنگلات تھے، ثمر باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ یہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب
اور غصب کرنے کی دعوت والا عمل ہے۔ جیسے سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوتی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ سورۃ النمل، سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز حروف مقطعات میں سے طا سین سے ہو رہا ہے۔ نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام نمل ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئیں اسی ترتیب سے قرآن میں موجود ہیں، یعنی شعراء، نمل اور قصص۔ حروف مقطعات والے دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت و تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر اور حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ تعالیٰ کے ذکر فرمائے ہیں، ان کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چونٹیوں کی وادی کے پاس ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جو کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنی مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کا جدید ترین ساز و سامان دیکھا تو اسے اپنی قوت و طاقت ہیچ محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مومن اور کافر۔ کافروں میں تو لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادہ کی عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں میں ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک ہو گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھ لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرتا جو اس برائی سے منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دنیا کی دقیانوسی اور نامعلوم کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ یوں وہ دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔